اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سمجھ دینے والا، غلطی معاف کرنے والا ہے۔ آج طلاق کے معاملہ بارے دور حاضر کے دو اہم معاملات کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، لکھ کر طلاق دینے کا معاملہ، اور نمبر 2، ویڈیو لنک پر طلاق دینے کا معاملہ۔ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں لکھ کر طلاق دینے کے معاملہ کو، کہ کیا لکھ کر دینے سے طلاق ہو جائے گی کہ نہیں۔ کہنے والے تو بہت کچھ کہیں گے، مگر حقیقت یہی ہے کہ نکاح کرنا اور طلاق دینا دونوں ہی شرعی عمل ہیں۔ ہاں، اگر کبھی شریعت میں لکھ کر دینے سے نکاح ہو جائے گا تو اس وقت لکھ کر دینے سے طلاق بھی ہو جائے گی، کیونکہ طلاق نکاح کا الٹ عمل ہے۔ مگر لکھ کر طلاق دینے کا معاملہ دور حاضر کا ایک نہایت ہی اہم اور حساس معاملہ ہے، لہذا اس معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے کے لیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن کی طرف۔ اور یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور قیامت تک دکھاتی رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہے وہ کتاب جس میں بلا شک و شبہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب القرآن میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 227 سے بیان فرمانا شروع کیا ہے، کیونکہ لکھ کر طلاق دینا طلاق کا بنیادی معاملہ ہے۔ اس لیے اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 227 میں فرمائے گئے بیان کی طرف، دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس معاملہ بارے کیا فرمانا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 227 کے بیان میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان عزموا، اگر ارادہ کر لیا طلاق کا فإن اللہ، تو بے شک اللہ سمیع العلیم، سننے جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 227 کے بیان میں فرمائے گئے لفظوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق دینے کا ارادہ کرنے پر مردوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے، صاف واضح کر دیتا ہے کہ مرد نے طلاق دینے کے الفاظ اپنے منہ سے بول کر اپنی بیوی کو سنانے ہیں، نہ کہ لکھ کر دینے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ دیکھنے جاننے والا ہے یا دیکھنے سننے والا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت میں لکھ کر دینے سے تو طلاق نہیں ہوگی، جب تک مرد اپنے منہ سے بول کر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے گا، جس طرح نکاح کے وقت مرد نے اپنے منہ سے بول کر اسے اپنی زوجیت میں لینا قبول کیا تھا۔ نیز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کے منہ سے طلاق کے الفاظ کہلوانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کے سامنے اسے طلاق دینے کے الفاظ بولنے سے پہلے مرد کا ارادہ ہی بدل جائے اور طلاق کا معاملہ ہو ہی نہ، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں ویڈیو لنک پر طلاق دینے کے معاملہ کی طرف، دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ویڈیو لنک پر طلاق ہو جائے گی کہ نہیں۔ جس طرح ویڈیو لنک پر دونوں اطراف مرد اور عورت کے ساتھ بیٹھے گواہوں کی موجودگی سے نکاح کے لیے شرعی تقاضے پورے ہو جاتے ہیں اور ویڈیو لنک پر نکاح ہو جاتا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد ویڈیو لنک پر دونوں اطراف مرد اور عورت کے ساتھ بیٹھے گواہوں کی موجودگی میں رخصتی سے پہلے طلاق بھی ہو جائے گی، مگر رخصتی کے بعد ویڈیو لنک پر رجعی طلاق تو کسی صورت دی ہی نہیں جا سکتی۔ ہاں، البتہ تینوں طلاقیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں سے نکل کر، کیونکہ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کے لیے صرف گواہوں کی موجودگی سے شرعی تقاضے پورے نہیں ہوتے، بلکہ سورۃ الطلاق کی آیات 1 اور 2 میں فرمائے گئے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدوں میں رہتے ہوئے طلاق دینے کے لیے
گواہوں کی موجودگی کے ساتھ ساتھ عورت کا اپنے خاوند کے گھر میں ہونا بھی لازم اور شرعی تقاضا ہے، کیونکہ رخصتی کے بعد دی جانے والی طلاق کو مکمل کرنے کے لیے مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنے گھر سے نکالنا، یعنی اپنے گھر سے رخصت کر کے اپنی بیوی کو فارغ کرنا ہوتا ہے۔ مگر ویڈیو لنک پر دی جانے والی طلاق میں اس کی ترتیب الٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق دینے سے پہلے ہی عورت اپنے خاوند کے گھر سے نکل چکی ہوتی ہے، لہذا یہ طلاق اللہ تعالیٰ کی بندھی ہوئی حدوں سے نکل کر دی جانے والی طلاق کہلائے گی۔ بے شک امید ہے اس پر طلاق کے سارے معاملات انشاءاللہ واضح ہو گئے ہوں گے، لہذا اگلی کاوش میں کسی دوسرے معاملہ بارے دین اسلام کی واضح ہدایت تک پہنچنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد و رہنمائی فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو پش کر دیں تاکہ ہماری ہونے والی ہر ایک کاوش کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔